حضرت ابو بکر کو لے کر حضرت عمر اور جو وہ اپنی خلافت کا سلسلہ چلانے کے لیے اتنے پریشان نظر آتے ہیں، جبکہ جناب رسول خدا اتنا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا، رسول اللہ تک آیا، وہ اپنا خلیفہ ہی نہیں چھوڑ کے گئے، عوام منتخب کر رہے ہیں ان کا خلیفہ مشورے کے ساتھ، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں قرآن مجید میں وہ ان کا خلیفہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے چنا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ، جناب زکریا علیہ السلام رو کے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اپنے بھائیوں کا، کوئی میرا جو ولی ہے وہ مجھے دے دیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقع؟ اس کا میں جواب دوں گا تو پلانٹ ارتھ سے باہر جائے گا چھکا مارے۔ مجھے بتائیں رسول اللہ سے پہلے خاتم النبیین آیا کون ہے؟ جب نبوت ختم، سب کچھ ختم، کون سا خلیفہ؟ کسی کی اہلیت ہے کہ وہ رسول اللہ کی پوسٹ کو سنبھالے ختم نبوت کے بعد؟ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ نے زمین پہ کسی سے بات نہیں کرنی، تو کس کی جرأت ہے کہ نبی کی سیٹ پہ بیٹھے آ کے، اور وہ غیر نبی ہو؟ نبی کی سیٹ صرف نبی سنبھال سکتا ہے، اور سب سے بڑا نبی خاتم النبیین، اس کی سیٹ غیر نبی کیسے سنبھال سکتا تھا؟ یہ مثالیں جب دیتے آپ اس سمجھے۔ داؤد کا خلیفہ سلیمان ہو سکتا تھا نا، داؤد علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہے، اور ان کا بیٹا پیغمبر ہے، ختم نبوت نہیں ہوئی، تو پیغمبر کا خلیفہ پیغمبر۔ آپ پہلے مجھے یہ مثال دیں کہ انسانی تاریخ میں نبی نے غیر نبی کو کبھی خلیفہ کیا ہو، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں موجود، تو اب آپ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ابو بکر اور علی خلیفہ ہوں؟ کہ نبی نے اپنے خون سے خلیفہ چنا نا۔ نہیں، وہ بات آئے گی، میں پہلے آپ کو مثال ختم کر رہا ہوں، یہ مثالیں انبیاء کی دیتے ہیں۔ نبیوں کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو نبی کا خلیفہ نبی ہوتا تھا۔ پہلے کوئی تاریخ انسانی میں یہ ثابت کرے کہ نبی نے غیر نبی کو کبھی خلیفہ بنایا ہو؟ کیا علی نبی ہیں؟ تو بس شک ہی کوئی نہیں۔ تو پھر آپ ان کو کس نے خلیفہ تو رسول بنانا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا خلیفہ وہ ہوگا جو نبی ہو، کم از کم نبی ہو، اور میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، وہ کم از کم نبی ہو اور سیکنڈ ٹو پروفٹ ہو، یعنی حضرت ابراہیم اگر اس کے لیول کا کوئی بندہ ہوتا نا تو میں مانتا کہ وہ حضور کا خلیفہ ہوتا، لیکن ختم نبوت کے بعد کس طرح آپ کسی انسان کو، لہذا وہ مثال دینا، آپ اس مقدمے کو سمجھیں۔ یہ سب سے بڑا فراڈ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں غالی شیعہ، کہ وہ مثالیں دیتے ہیں پرانی، یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، دودھ اور چونا برابر نہیں ہو جاتا۔ جب نبی کا خلیفہ کبھی غیر نبی ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح غیر نبی کو خلیفہ مان رہے ہیں، جبکہ ختم نبوت ہو چکی ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے جو مولا علی نے کہا آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع۔ نہج البلاغہ میں جو مولا علی نے رسول اللہ کی میت پہ خطبہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی موت باقی نبیوں والی نہیں ہے، اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا، مولا علی خود مان رہے ہیں کہ ابھی کام ختم ہو چکا ہے، جب کام ختم ہو گیا تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب خلیفہ پھر اگر نبی کا کوئی خلیفہ اس طرح کا روحانی ہونا چاہیے تو وہ خلیفہ پھر ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم استفادہ کر سکیں، میں بھی استفادہ کر سکوں، تو لائیں کدھر ہے وہ خلیفہ؟ علم میں جناب امیر کا، جناب امیر کے سامنے موجود نہیں نا، علم میں جناب امیر، میری بات سنیں، بہادری میں، جنگ میں، آپ جتنے بھی سرکار یہ ساری باتیں آپ کی درست تھیں نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت۔ میں آج پوچھ رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے خلیفہ سے ملنا ہے، کدھر ہے وہ؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ قبر میں ہے تو میں کہوں گا وہ اگر قبر میں ہے تو میں رسول اللہ کی قبر پہ کیوں نہ جاؤں، میں نے اس کی قبر پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ تو جو بخاری میں حدیث ہے، نہیں وہ بعد میں آ گیا، پہلے آپ ڈاکٹرن کلیئر کرتے جائیں کہ مجھے تو اس خلیفہ کا فائدہ ہے کہ جو مجھے کہے کہ میں حضور کا ساتھی ہوں، یہ حضور سے میں نے سنا ہے تو یہ لو علی، یہ نوٹس بنا لو۔ مجھے اس طرح بھی بتانے والے 1300 سال پہلے قبروں میں جا چکے، اس کا مطلب ہے نبی کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں نبی کا خلیفہ آج بھی موجود ہے، قرآن، یہ قیامت تک نہیں ختم ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے قرآن۔ جو حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں، یہ خلیفۃ الرسول وہ والے خلیفہ نہیں ہیں جو انبیاء کے خلفاء ہوتے تھے، یہ خلیفۃ الرسول ہے صحابہ کے اجماع کے ساتھ آپ کے نظام حکومت کو بعد میں چلانے کے لیے۔ دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا، اور اس میں یہ خلفاء بھی جو دینی فیصلہ کریں گے وہ قرآن و سنت میں پیش ہوگا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جہاں سے آپ لوگ ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آگے بھی ڈرو نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اولو الامر کہتے ہیں نا مولا علی کو، اولو الامر کہتے ہیں سنی ابو بکر کو، تو آگے کیوں آیا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ؟ اس کا مطلب ہے کہ اولو الامر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کا سکسیسر ہو سکے، اس اعتبار سے کہ وہ 100% کریکٹ ہو۔ کہا کہ جب تمہارا امیر سے جھگڑا ہو تو تم نے قرآن اور سنت سے فیصلہ کروانا۔ اگر قرآن و سنت کا خلیفہ ابو بکر عمر عثمان و علی تھے تو فیصلہ پھر قرآن و سنت سے کیوں کروا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ان سے اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں، لوگوں نے کیا ہے، حضرت علی سے بھی اختلاف کیا ہے، حضرت ابو بکر سے بھی کیا ہے، عمر سے بھی کیا ہے۔ ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس نے وہ ساری ایگزامپلز ختم کر دی جو پہلے تھیں، کہ نبیوں کے خلیفہ نبی ہوتے تھے،
بھائی نبی الاسلام کو تو اللہ نے ختم نبوت کے ساتھ یہی کہا ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو خاتم النبی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی حضور کی اولاد میں سے مرد نہیں بنے گا کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے، یہ بھی مطلب ہے اس کا۔ تو دوسری جگہ پہ قرآن یہ بھی تو فرماتا نا کہ حسن حسین ان کے بیٹے ہیں۔ نہیں، قرآن نہیں فرماتا، حدیثوں میں ہے۔ ہاں جی ہاں جی، وہ بیٹے ہیں نا، لیکن وہ بیٹے اس سینس میں کہ غیر پیغمبر ہے نا، پیغمبر تو نہیں ہے نا، ختم نبوت ہو چکی ہے۔ اس فرق کو آپ سمجھیں۔ حسین علیہ السلام بے شک بیٹے ہیں، سب کچھ ہے، نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حسین علیہ السلام سے تو زیادہ حقدار نبی علیہ السلام کی اپنی اولاد ہے، ابراہیم بن محمد۔ تو ان کی تو ڈیتھ ہوگی نا، ہوتی ڈیتھ کیوں ہوئی ہے؟ وہ قرآن میں ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا۔ اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلا خلیفہ انہوں نے بننا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ جو آج مثالیں دی جا رہی ہیں نا کہ حضور کے مصلی پہ ابو بکر کھڑے ہو گئے، پھر لوگوں نے پتا کیا کہنا تھا، یار دیکھو بدر میں آرمی چیف نبی علیہ السلام نے اپنی جگہ ان کو آگے بھیجا ہے آرمی چیف بنا کے۔ مولا علی آگے ضرور گئے لیکن آرمی چیف کے طور پہ نہیں، آرمی چیف کے طور پر امیر حمزہ، بدر میں بھی احد کے اندر بھی۔ تو لوگوں نے سیدھا سیدھا کہنا تھا کہ نبی علیہ السلام کے سکسیسر امیر حمزہ ہے، خاندان قریش میں سے بھی ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، ان کو چونا جائے، یہ ہو جانا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ میرا لگا یہ چیپٹر کلوز ہے، اس پہ ہم جتنی بھی پانی میں مدانی ماریں گے نا اینڈ دل وہی نکلنا۔ آخری کو اصل پھر آگے بڑھیں گے ہم کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، 12 امام ہوں گے، تو یہ 12 وہ سلسلہ جو 30 سال تک چلتا ہے خلافت کا، خلافہ راشدہ کا۔ اس کے بعد نظام تقریباً درہم برہم ہو جاتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ یہ نظام بہت مضبوط تھا، جناب ابو بکر سے جو شروع ہوا اتنا مضبوط تھا، تو تقریباً 4 سال 2.5 سے 4 سال تقریباً عرصہ جناب ابو بکر کا، 12 سال جناب عمر کا، کوئی 10-12 سال حضرت عثمان کا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اتنی جلد اتنا مضبوط سسٹم کیسے زیر ہو گیا؟ سسٹم کیا سر، پولیٹیکل پورشن کولیپس ہوا ہے، باقی تو ترقی آج تک ہو رہی ہے۔ آج کا بادشاہ محمد رسول اللہ ہے، بے شک۔ کیوں ہے؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں، دلوں میں راج کر رہے ہیں، انقلاب آ گیا ہے۔ آج چنگیز خان کا کوئی ماننے والا نہیں ہے، رومنز اور پرشینز کی کوئی لیگیسی نہیں چل رہی ہے۔ تو یہ ایک پورشن ہوا ہے، یہ اتنا رونا بھی نہ رویا کرے، صرف پولیٹیکل سسٹم کولیپس ہوا ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کی جو مبارک دعوت آج جس طرح اپنے عروج کے اوپر ہے نا، انسانیت نے اتنا بڑا کبھی عروج نہیں دیکھا کہ پیغمبر کو گئے دنیا سے 1500 سال ہو گئے ہیں، اور آج بھی 2 ارب لوگ اس نام کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک انقلاب ہے۔ صرف پولیٹیکل سسٹم ایک آپ کہیں گے اس کا ایک کمزوری اس میں آئی، فیلئر آئی، باقی تو اوورآل یہ سارا معاملہ چلتا رہا، اور اس میں بھی چند ایک چیزیں تھیں جن کو آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسری بات آپ نے کیا کی تھی اس میں، جو آپ نے سٹارٹ لیا تھا، ایک تو یہ بات میری امت کے 12 امام ہوں گے۔ 12 خلیفہ نہیں، امام نہیں ہے، امام نہیں، چلے خلیفہ ہیں اس میں الفاظ۔ ہاں جی جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حدیث اگر آپ پوری پڑھیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے جو سیاست تھی وہ ان کے انبیاء دیکھا کرتے تھے، اور ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے کو اپنا سیاسی خلیفہ بھی بنا کے جاتا تھا، اور وہ سارا نبی کو۔ میری امت میں یہ نہیں ہوگا۔ اس میں اب وہ والی بات میری سپورٹ ہوگی کہ نبی علیہ السلام کا سکسیسر کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسا نہیں ہوگا، کوئی ختم نبوت ہو چکی ہے، البتہ خلیفہ ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، وہ چلتے رہے۔ اب یہاں پہ خلیفہ ان معنوں میں نہیں کہ آپ خلیفہ راشد کے معنوں میں، خلیفہ سے مراد ہے حاکم وقت، آپ اسے ملک کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، ان معنوں میں اس وقت، یہ اپنی یعنی اس اصطلاح کے معنوں میں نہیں، لغت کے معنوں میں ہو رہا ہے۔ وہ جو آپ خلفۂ راشدین 30 سال ہے نا، وہ اپنی اصطلاح میں جو اصل خلیفہ ہونا چاہیے آئیڈیلی وہ 30 سال کی خلافت ہے۔ اس کے بعد جو خلافت ہے وہ ملوکیت ہے۔ آپ اسے خلیفہ، تو میں نے کہا تھا آپ عمران خان نواز شریف کو بھی اگر آپ خلیفہ کہہ لیں پرائم منسٹر کے معنوں میں، تو ہاں وہ 12 نبی علیہ السلام فرمایا کہ 12 خلفات، وہ حدیث جو اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ 12 خلفاء تک اسلام کا جو یہ والا ایک سسٹم ہے یہ غالب رہے گا، اور وہ 12 کے 12 قریش میں ہوں گے۔ ان 12 کو نبی علیہ السلام نے خلیفہ راشد نہیں کہا، وہاں 12 خلفاء کا ذکر ہے۔ ٹھیک، تو اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو اس وقت تک اسلام کا جو ایک ایکسپینشن والا معاملہ تھا وہ بڑا تیزی سے ہوا۔ جس طرح آپ 3 یا 4 پیڈل مارے نا
تو تھوڑی دور تک سائیکل چلتی ہے نا. بالکل جو 30 سال کی محنت تھی نا وہ 130 سال تک نکال گئی. یعنی ان کے ادوار کے اندر وہ معاملہ چلتا رہے گا. اگرچہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کولیپس کیا, پھر بھی مسلمانوں کے جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہا. اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر اپنے دین کو ایکسپینڈ تو کرنا تھا نا. رومنز کے ساتھ جنگیں رہیں اور آگے معاملات چلتے رہے, کرتے کرتے مسلمان اسپین تک بھی پہنچ گئے. یورپ بلکہ وہ ایک صرف جنگ ہار گئے تھے فرانس والی, ادروائز تو یورپ بھی پورا مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا. تو یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہا. تو ان معنوں میں یہ ایک تشریح ہے. اس میں ان خلفاء کی تعریف نہیں ہے بلکہ ان کے دور کی تعریف ہے کہ ان کے دور تک اسلام کا غلبہ رہے گا. کیونکہ دوسری جگہ آ گیا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت. وہ خلافت ہے لیکن ملوکیت والی خلافت ہے. دوسرا, حافظ ابن کثیر, ابن تیمیہ اور باقی لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ 12 خلفاء کنزیکٹو نہیں ہوں گے. 5 تو کنزیکٹو آ گئے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی. 6 عمر بن عبدالعزیز ہیں. اور پھر قیامت تک کچھ خلفاء آئیں گے اور آخری امام محمد مہدی ہوں گے. یہ بھی تشریح اہل سنت کے ہاں چل رہی ہے. یعنی میں نے نہیں کی ہے, یہ حافظ ابن کثیر نے لکھی ہے. اچھا, ایک تشریح یہ کی گئی. اب شیعہ جو اس کو 12 امام کہتے ہیں, تو پھر اگر 12 امام والی بات مانی جائے تو 12 اماموں میں سے حکومت تو صرف 2 اماموں کو ملی ہے, مولا علی کو اور مولا حسن کو. باقی تو سارے امام خلیفہ بن نہیں سکے, قید کر دیے گئے, کر دیا. اچھا, اور نبی الاسلام حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے خلافت کا ذکر کر رہے تھے یا ملوکیت کا ذکر کر رہے تھے یا حکومت کا. تو لہٰذا جو شیعہ نے یہ 12 اماموں والا کانسیپٹ 12 خلفاء سے نکالا ہے, یہ بالکل فراڈ نکالا ہے. بالکل نہیں نکلتا, یہ بالکل چیز ہی کچھ اور تھی. اچھا, اور سنیوں میں سے ناسبیوں نے ان سے 12 خلفاء کی جو فضیلت ثابت کی, یہ بھی دھوکہ دیا. کیونکہ 12 خلفاء کے اس دور تک کی بات کی ہے, ان 12 خلیفوں کی تعریف نہیں کی حضور نے, تعریف کی ہے خلافت راشدہ کی. ٹھیک ہے, دونوں طرف فراڈ ہوا ہے. اور یہ جو میں فراڈ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کتابوں میں تھا. خود ابن تیمیہ نے منہاج السنہ لکھی شیعہ کے خلاف, لیکن اتنا سخت وہ سنی ہونے کے باوجود بعض اوقات اس میں ناسبیت بھی نظر آ جاتی ہے. اس نے کہا بھی یزید اور اس کا باپ, ہم انہیں مسلمانوں کا بادشاہ مانتے ہیں, خلیفہ راشد نہیں مانتے. حالانکہ وہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے, لیکن یہ مان رہا ہے کہ یار ہم ان کو ویسا نہیں مانتے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ 12 خلفاء والا جو ناسبیوں نے رزلٹ نکالا وہ بھی ردی کی ٹوکری میں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, فٹ نہیں بیٹھتا, تطبیق ہی نہیں ہوتی. دوسری طرف 30 سال تک خلافت, پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت, اس کا کیا کریں گے؟ جو میں آپ کو تشریح کر کے بتا رہا ہوں یہ علماء نے, محدثین نے لکھی, اور یہی اس کی بیسٹ تشریح بنتی ہے. اور شیعہ نے جو یہ فراڈ نکالا کہ اسے 12 امام ثابت ہے, تو بھئی وہ تو خلفاء تھے, خلفاء جو ہیں وہ حکومت سنبھالتے ہیں, تو حکومت تو صرف مولا علی کو ملی ہے اور امام حسن کو بھی 6 مہینے, باقی 10 تو سارے کے سارے خلفاء کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں, تو حکومت تو نہیں ہے, لہٰذا ان کی بھی بات پوری نہیں ہوتی ہے. اور آخری خلیفہ جو ہے اسے جا کے حکومت ملے گی, تو پھر 3 خلیفوں کو ملی, باقیوں کو نہیں ملی. تو خلافت والے معنوں میں پھر یہ چیز نہیں ہے, امامت والا معاملہ. لہٰذا یہ معاملہ جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو موقف, یہی موقف اہل سنت کے جن محدثین کا یہ موقف ہے, یہی حق پر مبنی ہے, یہ تمام روایتوں کو سیٹسفائی کرتا ہے.